غزہ میں جبری بے دخلی مسترد، حملے بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ OIC اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی صدارت میں بدھ کو جدہ میں غزہ کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کھلا ہنگامی اجلاس ہوا۔ ہنگامی اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیے میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر حملے بند کرانے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق اعلامیے میں مسلم ممالک نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام شہریوں کی سلامتی کا تحفظ چاہتے ہیں اور کسی بھی شکل میں ان پر حملے کے مخالف ہے۔ مسلم ممالک نے واضح کیا کہ شہریوں پر جارحانہ حملے بین الاقوامی قانون اور تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہیں۔ اعلامیے میں غزہ پٹی میں شہریوں کی زندگی کا تمام تر ذمہ دار قابض اسرائیلی حکام کو قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ غزہ کے باشندے ناکہ بندی، گولہ باری، بجلی، پانی اور خوراک سے مسلسل محرومی کے ماحول میں حقیقی المیت سے دوچار ہیں۔ اس پر انہیں ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل بھی کیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی اور گردنوا میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال کا جائزہ لینے اور خطے کو درپیش المناک تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا سعودی عرب قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے بڑھتے ہوئے حملوں اور مسلسل جارحانہ کارروائیوں کو پوری قوت سے مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل حملے فوری بند کرنے کی اپیلوں کے باوجود جاری رکھے ہوئے ہے۔ بچے، عورتیں اور نہتے بوڑھے شہری حملوں سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور اقدار ناحق کسی بھی انسان کا خون بہانے، امن پسندوں کو خوفزدہ کرنے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا سعودی عرب حالات کی دھماکہ خیزی کے خطرات اور انجانے نتائج سے بار بار خبردار کر چکا ہے۔ سعودی عرب مسلسل اس امر کی جانب توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ جارحانہ حملوں سے انتہا پسندی کے فروغ والا ماحول سازگار ہوگا، تشدد بڑھے گا اور بحران کا دائرہ وسیع ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ المناک حالات نے ثابت کر دیا کہ سنگین صورتحال سے بچنے کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری ذمہ دارانہ موقف اختیار کرے۔ عالمی برادری فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرے اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی میں دوہرا معیار اور امتیازی طریقہ نہ اپنائے، جبری بے دخلی کو مسترد کرے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے اور بنیادی ڈھانچے نیز اہم ریاستی مفادات کو تباہ کرنے پر بندش عائد کرے۔ انہوں نے کہا کہ بدترین انسانی حالات کا مداوع کرنے اور غزہ میں بڑھتے ہوئے مصائب کو روکنے کے لیے مشترکہ ٹھوس کوشش ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زخمیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا جائے، انسانی امداد، دعائیں اور طبی ساز و سامان کی متاثرین تک رسائی کی اجازت کے لیے انسانی راہداریاں کھولنے پر زور دیا جائے تاکہ بڑے انسانی المیے کے وقوع پذیر ہونے کو روکا جا سکے۔ استحکام کی بحالی اور حالات کو کنٹرول کرنے والی کوششوں پر زور دیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پھر اس موقف کا اعادہ کیا کہ تشدد اور مصائب کی بھول بھلائیوں سے نکلنے کے لیے قیام امن کو اسٹریٹجک حل ماضی کی طرح حال میں بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا غیر متزلزل موقف ہے 1967 کی سرحدوں کے دائرے میں خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشرقی القدس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قراردادوں کے نفاذ اور امن عمل کی بازیابی کے لیے مناسب ماحول بنانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق ملے اور مبنی پر انصاف ایسا پائیدار امن قائم ہو جو علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام میں مددگار بنے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مزید کہا سعودی عرب غزہ بحران ختم کرانے کے لیے اپنے برادر ملکوں اور بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا تاکہ مسلم ممالک کے عوام اور قائدین کی منگیں پوری ہوں اور فلسطینی بھائیوں کو مبنی بر انصاف پائیدار امن کے ماحول میں پروقار زندگی گزارنے اور اپنے جائز حقوق کا موقع ملے۔ OIC کے ہنگامی اجلاس میں سعودی وفد، نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخریجی، سیکرٹری خارجہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود الساتی اور OIC میں تعینات سعودی مندوب ڈاکٹر صالح سیحانی بھی شریک تھے۔